अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो कल की वीडियो में भी ना कुछ रीडर्स जो हैं वो सिर्फ रीड कर रहे थे। लाइक का किसी को पता ही नहीं था, सब्सक्राइब भी नहीं किया किसी ने, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो फिर मैंने जो सोचा था कि मैंने आज के एपिसोड नहीं देनी, लेकिन जब सुबह उठी तो आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स देखे तो फिर दोबारा लिखने बैठ गई हूँ। तो प्लीज़ एपिसोड को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सुबह का वक़्त, दस्तरख़्वान पर सब ख़ानदान के अफराद मौजूद हैं सिवाय शाज़िल और ज़रगाम के। दादा जान आराम से आकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हैं, मगर उनकी नज़रें इर्द गिर्द किसी को तलाश करती हैं। दादा जान तेज़ लहजे में, ये शाज़िल और ज़रगाम कहाँ हैं? हर रोज़ के नाश्ते में सबसे पहले बैठे होते हैं, आज क्या हुआ? नुज़हत बेगम नाक कूट कर कहती हैं, हमें तो कुछ नहीं बताया, चले गए सुबह सुबह। अब ये भी कोई तरीका है, बड़ों को बताए बगैर निकल जाना। दादी जान भी हल्की सी फिक्रमंदी से, सुबह उठकर मैंने दोनों के कमरों के बाहर से आवाज़ दी, लेकिन दरवाजे बंद थे, पता ही नहीं चला कब निकले। नूर परेशान सी, मैंने भी लाला को नहीं देखा, शायद बहुत सुबह ही निकल गए होंगे। दादा जान चाय का कप रखते हैं, चेहरे पर खफगी नुमाया। तलाल साहब दस्तरखान के किनारे बैठे होते हैं, खामोश, संजीदा। वो सबकी बातें सुनते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं कहते। उनका चेहरा संजीदा होता है लेकिन वो ज़ाहिर कुछ नहीं होने देते, चुपचाप नवाला तोड़ते रहते हैं। दादा जान अब भी खफा हुए होते कहते हैं, दादा जान ये नई नस्ल समझती है हम सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, ना अदब ना इतला। चलो नाश्ता करो। दोपहर का वक्त है, यूनिवर्सिटी की लेक्चर हॉल प्रोफेसर हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। शफा और अली साथ साथ बैठे होते हैं। क्लास में लेक्चर चल रहा है। अली की नज़र वक्तन फ़वक्तन शफा पर जाती है, जो थोड़ी सी बिखरी बिखरी थकी थकी लग रही होती है। उसने आज कुछ खाया भी नहीं था, अली ये जानता है। प्रोफेसर गहरे लहजे में सवाल करते हैं, मिस शफा, कैन यू टेल अस व्हाट्स डिस्प्लेसमेंट मीन्स इन साइकोलॉजी? शफा चौंक कर सीधी हो जाती है। उसका जहन कहीं और होता है, जैसे कुछ यादें या किसी की बातें जहन पर छाई हों। वो नज़रें झुकाकर नज़रें घुमाती है। कुछ समझ नहीं आता क्या पूछा गया था। क्लास में कुछ हंसी की सरगोशियाँ गूंजती हैं। एक लड़की पीछे से हंसती है, ओह गॉड, इज़ शी इवन अवेक? प्रोफेसर खामोश खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी नागवारी आ जाती है। तभी साथ बैठा अली, जो पूरा मंजर देख रहा होता है, आहिस्ता मगर पुरअसर लहजे में बोलता है, अली सर्द नज़रों से पूरी क्लास को देखते हुए, सर, शी हैज़न्ट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, प्लीज़ स्किप हर क्वेश्चन। क्लास एकदम खामोश हो जाती है। अली की बात सिर्फ लफ्ज़ नहीं, एक वाज़ेह वार्निंग होती है। प्रोफेसर रुक कर अली को देखते हैं, फिर सर हिला देते हैं। प्रोफेसर, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। अली शफा की तरफ झुककर आहिस्ता से कहता है, अली नरमी से, तुम्हें खुद पर रहम तो आता नहीं, कम से कम मुझे तो मत सताओ। वो शफा का हाथ थपथपाता है और वो नज़रें झुकाए बैठी रहती है। आंखों में नमी सी उतर आती है, लेकिन दिल में किसी अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। क्लास का माहौल नॉर्मल हो जाता है, मगर उन दोनों के बीच खामोशी में बोलता हुआ एक ताल्लुक़ बन चुका होता है। क्लास से निकलते हुए शफा अब भी थोड़ी परेशान, खामोश और उलझी हुई होती है। अली उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा होता है। अली आहिस्ता लहजे में, बस अब एक काम करो, मेरे साथ चलो, एक दो घूंट चाय और कुछ निवाले, कम से कम ज़िंदगी बचा लेंगे। शफा नज़रें नीची किए हल्का सा सर हिला देती है। कैफ़े में पहुंचकर अली उसे एक साइड कॉर्नर वाली मेज़ पर बैठाता है। अली नरमी से, यहीं बैठो, मैं आया, हिलना मत। वो चला जाता है। शफा चुपचाप सामने नज़रें जमाई बैठी रहती है। माहौल के शोर में भी वो जैसे खोई हुई हो। कुछ लम्हों बाद अली वापस आता है, पूरे हाथ में खाने की एक ट्रे थामे हुए, चिकन रोल, सैंडविच, चिप्स, जूस, चाय, सब कुछ। शफा उसे देखकर हैरत से आंखें फैलाए पूछती है, शफा चौंक कर, ये सब कौन खाएगा इतना कुछ? अली मुस्कुराकर कुर्सी खींचता है, बैठने से पहले हंसते हुए कहता है, अली तुम, और अगर इतनी भूख है तो जितना चाहो खा लेना, लेकिन वादा करो आइंदा भूखी नहीं रहोगी। शफा हक्का बक्का कुछ समझ नहीं पाती।
वो सिर्फ उसे देखती रहती है। अली का अंदाज शरारत भरा होता है, लेकिन आंखें संजीदा, जैसे दिल से फिक्र हो। शफा हल्की सी कंफ्यूज होकर कहती है, मैं इतना सब कैसे खा सकती हूँ? अली मुस्कुरा कर, इसीलिए तो मैं साथ बैठा हूँ ना। आधा तुम खाओ, आधा मैं। वो खुद भी बैठ जाता है, उसे प्लेट आगे बढ़ाता है। अली नरमी से, ज़िंदगी सिर्फ किताबें याद रखने से नहीं चलती, अपना ध्यान रखना भी सीखो। शफा खामोश रहती है, नज़रें झुकाए थोड़ा सा खाना उठाती है। पहला नवाला लेते ही अली आहिस्ता से कहता है, अली मध्यम लहजे में, देखा इतना मुश्किल भी नहीं था। शफा आहिस्ता आहिस्ता खा रही होती है और अली उसे हर निवाले के बाद देखकर मुतमिन सा मुस्कुराता है। उसी लम्हे पीछे से आवाज़ आती है। ज़यान ज़ोर से बोलता है, वाह अली भाई, मुझे तो आज तक चाय का भी नहीं पूछा और यहाँ तू भाभी के सामने पूरी ट्रे रखी है। शफा का हाथ खाने पर रुक जाता है, चेहरे पर उलझन, हैरत और एक हल्की सी खिजालत। अली आहिस्ता से पीछे मुड़कर ज़यान को घूरता है। अली उसे घूरते हुए, चुप कर जा, जा यहाँ से। ज़यान फिर भी हंसता है, लेकिन अली की इन सख्त नज़रें उसे वार्निंग देती हैं। ज़यान, अच्छा अच्छा निकल रहा हूँ, मगर दिल खुश हो गया भाभी से मिलकर। शफा का चेहरा सुर्ख होने लगता है, वो नज़रें झुका लेती है। ज़यान हंसते हुए चला जाता है। शफा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा नर्वस अंदाज में कहती है, शफा धीमी आवाज़ में, भाभी। अली जल्दी से, अरे मजाक कर रहा था, वो पागल है। शफा खामोश होकर हल्की सी मुस्कुराहट दे देती है। अली भी बैठकर फ्राइज़ की एक प्लेट खींच लेता है। अली चुपचाप, चलो अब खाओ, सिर्फ स्माइल से नहीं चलेगा। शफा खाने लगती है। धूप की नरम रोशनी ऑफिस की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। गहरे रंग की लकड़ी, खामोशी और एक ख़ास वक़ार का माहौल। दरवाज़ा खुलता है। ज़रगाम और शाजिल एक साथ अंदर दाखिल होते हैं। दोनों के चेहरों पर गहरी संजीदगी, अंदाज बावकार। स्टाफ फ़ौरन अपनी शिस्तों पर सीधा हो जाता है। स्टाफ मेंबर आहिस्ता से, अस्सलाम वालेकुम सर। ज़रगाम ने मुख्तसर सा सर हिलाया और तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ, पीछे पीछे शाजिल। ज़रगाम सर्द लहजे में, जो काम कल सबमिट होना था वो अब तक मेरे डेस्क पर क्यों नहीं? एक मैनेजर जल्दी से फाइल्स लेकर आगे बढ़ा। मैनेजर, सर वो एचआर ने कुछ कागजात दस्तखत के लिए वापस भेजे थे, उसमें डिले हो गया। ज़रगाम ने एक तेज़ नज़र डाली, फिर धीरे से कहा, मेरे ऑफिस में आओ अभी। स्टाफ के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। शाजिल ने एक जूनियर को आवाज़ दी, इन्वेंट्री और पेंडिंग बिल्स की रिपोर्ट कहाँ है? सर के मूड से नहीं लग रहा कि कोई ताख़ीर बर्दाश्त करेंगे। स्टाफ मेंबर घबराहट में, सर प्रिंट हो रही है, अभी लेकर आता हूँ। ज़रगाम अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, कुर्सी पर बैठा और फाइल्स एक एक करके खोल कर देखने लगा। कभी माथे पर बल पड़ते, कभी वो पेन को मेज़ पर रख कर चंद लम्हे आंखें बंद कर लेता। पीछे से शाजिल ने आकर नरमी से फाइल रखी। ये सप्लायर की नई डीलिंग है, तुम अप्रूव कर दो तो आगे बढ़ाते हैं। ज़रगाम ने हल्की सी नज़र डाली, फिर दस्तखत कर दिए। ज़रगाम, किसी चीज़ की कीमत मेरे नाम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे फ़ायदा कम हो, असूल नहीं। शाजिल नज़रें ज़रगाम की जानब उठाकर पूछता है, शाजिल कब निकलना है? मिशन के लिए क्या प्लान है? ज़रगाम थोड़ी देर सोच कर जवाब देता है, ज़रगाम शाम को निकलेंगे, अभी मीटिंग अटेंड करते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुला, स्टाफ की नज़रें उस तरफ उठ गईं। ज़रगाम खान सर्द, खामोश और सख्त चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। उनके साथ साथ शाजिल खान का पुररौब और बावकार अंदाज भी स्टाफ पर दबाव बढ़ा गया। मीटिंग रूम में दोनों अपनी मखसूस कुर्सियों पर बैठे। स्टाफ की नज़रें झुकी हुई, फ़ज़ा में सुकूत तारी था। ज़रगाम सर्द लहजे में, लास्ट वीक की पेंडिंग अप्रूवल्स की समरी कहाँ है? अभी तक मेरे टेबल पर क्यों नहीं पहुँची? अकाउंट्स ऑफिसर घबरा कर, सर वो एचआर की तरफ से रिपोर्ट थोड़ी लेट हुई थी तो। ज़रगाम
لہجہ اور سخت۔ HR نے تو 3 دن پہلے فائل کلیئر کر دی تھی، پھر یہ تاخیر کس بات کی ہے؟ اسٹاف خاموش ہو گیا۔ تبھی شاذل خان نے فائل بند کی، کرسی پر ٹیک لگائی اور نظریں گھما کر سب پر ڈالی۔ شاذل، ٹھہرے ہوئے مگر دبا دبا روب۔ یہ آفس ان لوگوں کے لیے ہے جو روز کام کرتے ہیں، جنہیں ہر روز نیا بہانا چاہیے، ان کے لیے نہیں۔ جو کام نہیں کر سکتا وہ سیدھی طرح بتا دے۔ اسٹاف کی گردنیں مزید جھک گئیں۔ زرگام، سخت اور سیدھا سوال۔ انوینٹری کی نئی رپورٹ کہاں ہے؟ آڈٹ میں واضح کہا گیا تھا کہ پرچیز رینڈملی ہو رہی ہے، اس پر کیا ایکشن لیا گیا؟ ایک اسٹاف ممبر دھیمی آواز میں۔ سر، ہم نے کراس ویریفیکیشن کا پروسیس شروع کر دیا ہے۔ زرگام سخت لہجے میں، شروع کر دیا ہے یا ابھی صرف کاغذوں میں ہے؟ شاذل کی نظریں اسٹاف پر ٹک گئیں، جن میں وہی خاموشی کا روب تھا جو کسی سوال کے بغیر بھی جواب مانگتا ہو۔ اسٹاف ممبر ہکلاتے ہوئے، سر، کچھ اپروولز باقی تھے۔ زرگام سخت لہجے میں، تو وہ بھی آسمان سے اتریں گے؟ ایک ہفتے میں صرف بہانے تیار ہوئے، نتائج نہیں؟ اسی لمحے زرگام کی جیب میں موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ میٹنگ روم میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زرگام نے موبائل نکالا، اسکرین پہ جگمگا رہا تھا، نور جان کالنگ۔ اسٹاف کے لیے یہ حیرت کی بات تھی، کیونکہ زرگام خان کبھی میٹنگ کے دوران کال نہیں اٹھاتا تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر کبھی ایسی نرمی دیکھی گئی تھی۔ لیکن اب زرگام کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کی نظریں اسکرین پر ٹک گئیں اور اسٹاف حیران رہ گیا کہ آخر کون ہے جس کی کال نے زرگام خان جیسے شخص کو بھی لمحہ بھر کے لیے نرم کر دیا۔ زرگام نے نظریں اٹھائیں، سرد مگر مہذب لہجے میں۔ آپ لوگ میٹنگ کنٹینیو کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فون اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسٹاف ایک دوسرے کی شکل دیکھتا رہ گیا، چہروں پر حیرت تھی۔ اب سب کی نظریں شاذل خان پر تھیں۔ کرسی سے سیدھا ہوا، ایک بار سب کو دیکھا اور پرسکون مگر دبنگ انداز میں بولا، شاذل، میں چاہتا ہوں اگلی میٹنگ سے پہلے ہر فائل کلیئر ہو، اور جو شخص صرف حاضری لگوانے آیا ہے وہ خود کو کہیں اور ایڈجسٹ کر لے، کیونکہ خان انڈسٹریز کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کام کرنے والے لوگ چاہئیں، وزن بڑھانے والے نہیں۔ اسٹاف فوراً نوٹس بنانے لگا۔ شاذل کے الفاظ میں جو دبدبا تھا وہ زرگام کی غیر موجودگی میں بھی میٹنگ پر حاوی رہا۔ نور بار بار موبائل پر کال کر رہی تھی، پہلے شاذل کو، مگر وہ فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ نور پریشان ہو رہی تھی کیونکہ شاذل اور زرگام دونوں جلدی نکل گئے تھے، کسی کو بتائے اور ملے بغیر نکل گئے تھے۔ پھر بے چینی سے زرگام کا نمبر ملایا، فون بجا اور اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھاتے ہی زرگام کی بھاری سنجیدہ آواز سنائی دی، زرگام اسپیکنگ۔ نور ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ زرگام کی آواز میں وہی سختی تھی، مگر آج اس کے سننے میں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ نور ہچکچاتی ہوئی آہستہ سے، اصل میں آپ دونوں بنا بتائے نکل گئے، دادا جان ناراض ہو رہے تھے۔ میں شاذل لالہ کو کال کرتی رہی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ زرگام نے لمحے بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر اس کی آواز تھوڑی مدھم ہوئی، مگر لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ مجھے لگا تم نے مجھے صرف حال پوچھنے کے لیے کال کی۔ نور کی پلکیں جھک گئیں، دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو بے ترتیب ہو گئی۔ نور مدھم لہجے میں، فکر تو سب کی ہوتی ہے۔ زرگام کے لبوں پر ہلکی سی دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے کسی نے اس کے سخت دل کو نرمی سے چھو لیا ہو۔ زرگام نرمی سے، بس یہ فکر کچھ خاص لگتی ہے جب وہ تم سے ہو۔ نور کا دل زور سے دھڑکا، اس کا چہرہ گرم ہونے لگا، وہ کچھ بول نہ پائی۔ زرگام کی آواز اب اور بھی نرم ہو چکی تھی، ویسے شاذل کو چھوڑو، آئندہ کچھ بھی ہو مجھے فون کیا کرو، کسی اور کا نمبر ڈائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نور کی نظریں جھک گئیں،
چہرے پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ نور آہستہ سے: میں نے تو بس دادا جان کے لیے۔ زرگام بات کاٹتے ہوئے نرمی سے: پتہ ہے، مگر سن کر اچھا لگا تم نے مجھے یاد کیا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی، پھر زرگام کی آواز پھر سے گونجی: بس دعا کرو جس کام پر جا رہے ہیں کامیابی ملے اور تم سے جلد ملاقات ہو۔ نور دھیرے سے مسکرا دی۔ فون بند ہو چکا تھا، مگر نور کے چہرے پر وہ مسکراہٹ اب بھی باقی تھی، جیسے دل کو تسلی مل گئی ہو۔ لاؤنج میں ہلکی سی ٹھنڈی روشنی، ٹی وی پر کوئی فیملی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے۔ نور صوفے پر بیٹھ کر ایک ہاتھ سے کشن تھامے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تبھی نائلہ بیگم کی آمد ہوتی ہے۔ نور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے، ان کی طرف دیکھ کر نرمی سے پوچھتی ہے: کیا ہوا بڑی امی؟ نائلہ بیگم صوفے پر بیٹھتی ہیں، ماتھے پر ہلکی سی فکر کی شکن ہوتی ہے۔ نائلہ بیگم سانس بھرتے ہوئے: یہ لڑکے بھی نا، پتہ تو چلے کہاں گئے، مل کے بھی نہیں گئے، بس دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ نور ان کی پریشانی محسوس کر لیتی ہے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا ہاتھ تھامتی ہے۔ نور نرمی سے: آہستہ میری زرگام لا۔ نور کہتے کہتے تھوڑی ہچکچاتی ہے، پھر جلدی سے خود کو سنبھالتی ہے: بس ان سے بات ہوئی تھی، وہ ٹھیک ہیں، فکر نہ کریں آپ۔ نائلہ بیگم نور کی طرف بغور دیکھتی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے ان کی پیشانی کی شکنیں ڈھیلی پڑتی ہیں، جیسے کچھ سکون سا ملا ہو۔ نائلہ بیگم نرم لہجے میں: اللہ خیر رکھے۔ ٹی وی کی آواز مدھم پڑ جاتی ہے اور لمحے بھر کو دونوں کے درمیان سکون سا چھا جاتا ہے۔ سڑک سنسان تھی، ہوا میں ہلکی ٹھنڈک اور خاموشی تھی۔ زرگام اور شاذل سیاہ رنگ کی گاڑی میں بیٹھے، مکمل آپریشنل بلیک ڈریس میں، نگاہیں سیدھی، چہرے سنجیدہ۔ گاڑی ایک پوش سیکرٹ لوکیشن کے گیٹ پر رکی۔ گیٹ کھلتے ہی دونوں اندر داخل ہوئے۔ سامنے سر فہد پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے، ہاتھ میں فائل اور آنکھوں میں گہری فکر۔ سر فہد گھڑی دیکھتے ہوئے: تم دونوں ٹائم پر ہو، مجھے پتہ تھا۔ شاذل نرمی مگر دبدبے سے: ٹارگٹ پر جانے سے پہلے ہر زاویہ کلیئر ہونا چاہیے سر۔ زرگام خاموش کھڑا رہا، بس اپنے مخصوص انداز میں سر ہلایا۔ سر فہد نے ایک فائل ان کے سامنے رکھی۔ سر فہد: یہ فائل مشن کی آخری اپ ڈیٹس پر مشتمل ہے۔ ایک نیا عنصر شامل ہوا ہے جسے میں نے آخری وقت پر شامل کیا، لیکن تم دونوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ زرگام نے فائل اٹھائی، صفحے تیزی سے پلٹے، پھر ایک نظر سر فہد پر ڈالی۔ زرگام سرد لہجے میں: اس بار بھی اگر کوئی ڈبل گیم ہوئی تو انجام آپ جانتے ہیں سر۔ سر فہد ایک پل کو خاموش رہے، پھر آہستہ سے مسکرا دیے۔ سر فہد: اس بار گیم سادہ ہے زرگام، لیکن دشمن تم دونوں سے زیادہ پیچیدہ ہے، دھیان رکھنا۔ شاذل سنجیدگی سے: ٹارگٹ پر نگاہ اور دل میں خاموشی، بس یہی ہمارا اصول ہے۔ سر فہد نے ہاتھ بڑھایا۔ زرگام نے ایک نظر شاذل کی طرف دیکھا، پھر سر فہد سے ہاتھ ملایا۔ سر فہد نرمی مگر اتھارٹی کے ساتھ: اللہ تم دونوں کا حافظ۔ زرگام اور شاذل نے ایک ساتھ رخ موڑا، گاڑی کی طرف بڑھے۔ دروازہ بند ہوا اور اگلے لمحے گاڑی رات کی سیاہی میں گم ہو گئی۔ رات کے 1 بجے کا وقت، سڑک پر ویرانی اور آس پاس ہلکی سی دھند۔ زرگام اور شاذل اپنی بلیک ایس یو وی میں بیٹھے، راستے کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے شہر سے باہر نکل رہے تھے۔ شاذل ڈرائیونگ کرتے ہوئے آہستہ: تمہیں نہیں لگتا یہ سب بہت اچانک ہو گیا؟ وقار، وہ تو ہمارے ساتھ مشن پر بھی جا چکا ہے۔ زرگام خالی نظروں سے آگے دیکھتے ہوئے: جتنا اندر ہوتا ہے آدمی، اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے اور اتنی ہی دیر سے پہچانا جاتا ہے۔ فضا میں ایک سنجیدگی سی چھا گئی۔ گاڑی ہائی وے پر تھی جب زرگام کے انکرپٹڈ فون پر ایک اچانک الارم بجا: انکمنگ، ایمرجنسی اوور رائڈ ٹرانسمیشن۔
لیول بلیک۔ شاذل نے فوراً سائڈ پر گاڑی روکی۔ زرگام نے کال ریسیو کی۔ آواز سر فہد کی تھی، لیکن انداز بدلا ہوا، جیسے وہ بھی کسی دباؤ میں ہوں۔ سر فہد، جلدی میں اپڈیٹ، وقار مشن چھوڑ چکا ہے۔ اس نے انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ ہمارا پرانا ہدف اب ایک ٹریپ ہے، تم دونوں وہاں نہیں جاؤ گے۔ ریپیٹ، اباؤٹ مشن لوکیشن۔ شاذل حیرانی سے، تو پھر ہم کہاں جائیں سر؟ سر فہد خاموشی کے بعد، وقار نے ہمارے سسٹم سے ڈیٹا نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اسی دوران ایک لوکل سورس نے الارم ٹریگر کر دیا۔ وہ سورس ایک عورت ہے، کوڈ نیم نیلم۔ ہمیں نہیں معلوم وہ ہمارے لیے کام کرتی ہے یا ان کے لیے، لیکن اس نے وقار کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ لاپتہ ہے۔ تمہارا نیا ہدف وہ ہے۔ زرگام، تو اب ہم دشمن کو نہیں، ایک انفارمنٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ سر فہد سخت لہجے میں، اس انفارمنٹ کے پاس کچھ ایسا ہے جو وقار تک پہنچنے کا واحد راستہ ہو سکتا ہے۔ تم دونوں کو اسے ڈیڈ اور الائیو تلاش کرنا ہے۔ تمہیں پہلا لیڈ ملے گا سیکٹر 14 اولڈ ٹیکسٹائل ویئر ہاؤس میں، لیکن یاد رکھو وقار اب جان چکا ہے کہ اب ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم خود کو انویزیبل رکھو یا ٹارگٹ بن جاؤ گے۔ کال بند ہو چکی تھی۔ چند لمحے کے لیے گاڑی کے اندر صرف خاموشی تھی۔ شاذل، یہ تو بالکل نیا کھیل ہے۔ زرگام گہری سانس لیتے ہوئے، اور کھیل میں جو قاعدے بدلیں تو کھلاڑی نہیں، نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ شاذل نے گاڑی کا رخ بدلا۔ اب وہ سیکٹر 14 کی طرف جا رہے تھے، ایک ایسی جگہ جہاں کئی سالوں سے پولیس بھی قدم رکھنے سے کتراتی تھی۔ شہر کی سرحد سے پرے اندھیرے میں چھپی ایک سایہ دار عورت، نیلم، وہ جس کا اصل چہرہ بھی کسی کو معلوم نہ تھا، اور اب زرگام اور شاذل اسی کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ سیکٹر 14 اولڈ ٹیکسٹائل ویئر ہاؤس۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ دھند گہری ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے شہر کی سانس بھی اس علاقے سے دور رکھی گئی ہو۔ وہ سیدھا در و دیوار، زنگ آلود دروازے اور چھت سے ٹپکتی پانی کی بوندیں، سب خاموشی کی چادر میں لپٹے ہوئے۔ زرگام اور شاذل سیاہ لباس میں، چہروں پر ماسک، قدم دھیما رکھتے ویئر ہاؤس کے اندر داخل ہوئے۔ شاذل آہستہ آواز میں، یہاں تو پرندہ بھی پر مارے تو گونج سنائی دے۔ زرگام گرد و پیش دیکھتے ہوئے، پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ گونج واپس نہ آئے۔ ان کی نظریں ہر کونے پر مرکوز تھیں۔ تبھی ایک شیڈو ان کی نظروں سے جھپک کر گزر گئی۔ عورت کی آہٹ، لمبا کوٹ اور ہلکی سی مہک لیونڈر کی۔ زرگام سخت آواز میں، اسٹاپ، ڈونٹ موو۔ شاذل فوراً دوسری طرف دوڑا، لیکن سایہ دیوار کے پیچھے غائب ہو چکا تھا۔ پھر اچانک ایک کاغذی ٹکڑا ہوا میں سے گرا۔ زرگام نے لپک کر اسے اٹھایا۔ کالے مارکر سے بس ایک جملہ لکھا تھا، تم جتنے قریب آ رہے ہو دشمن اتنا ہی تیار ہو چکا ہے، نیلم۔ شاذل نے غصے سے کہا، یہ کھیل رہی ہے ہمارے ساتھ۔ ایسے کلیوز کوئی انفارمر نہیں چھوڑتا۔ یہ ہمیں الجھا رہی ہے۔ زرگام نے کاغذ کو بغور دیکھا، پھر اچانک اس کی آنکھیں تیز ہو گئی۔ زرگام، یہ ہینڈ رائٹنگ دیکھی ہے؟ شاذل، نہیں، کیوں؟ زرگام، یہ ملک دلاور کی سابق پرسنل سیکرٹری کی ہے، جسے 2 سال پہلے اچانک غائب کر دیا گیا تھا۔ میری ایک فائل میں اسی طرح لکھا نوٹ تھا، اور اس پر دلاور کے دستخط۔ شاذل چونک کر، تو کیا مطلب؟ زرگام گہری آواز میں، یہ عورت نیلم دلاور کے لیے کام کر رہی ہے۔ شاید اسی نے وقار کو ٹریپ کرنے میں مدد دی، اور شاید وہ وقار سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب تصویر واضح ہو رہی تھی۔ نیلم صرف ایک انفارمنٹ نہیں بلکہ دشمن کی آنکھ تھی، دشمن جو ہمیشہ چھپ کر وار کرتا تھا۔
زرگام نے فون نکالا، سر فہد کو انکرپٹڈ کال پر میسج بھیجا۔ ٹارگٹ شفٹڈ، نیلم، ایسٹ کمپرومائزڈ، لائکلی کنیکٹڈ ٹو دلاور۔ شاذل نے اپنی جیکٹ کا زپ بند کرتے ہوئے کہا، تو اب کیا، پیچھے ہٹنا ہے؟ زرگام نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، نہیں، اب یہ ہمارا ذاتی معاملہ بن چکا ہے۔ ملک دلاور کا ہر آدمی، ہر عورت، چاہے سائے میں چھپی ہو یا سامنے کھڑی، اب انجام تک جائے گی۔